الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پارہ نمبر 27 سورہ ذاریات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اولاد کی بشارت کا ذکر کیا، قوم لوط کے عذاب کا ذکر کیا، سابقہ قوموں کے انجام کا ذکر کیا، اور یہ بات سمجھایا کہ ان قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ سورہ طور، والطور وکتاب مستور، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طور کا ذکر کیا ہے اس لیے سورت کا نام سورہ طور ہے، اور قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے احوال بیان کیے۔ قیامت کے کچھ احوال ہیں، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے، پھر عذاب اور ثواب کا ذکر فرمایا۔ آگے مشرکین کا ذکر کیا کہ پیغمبر پاک کو کبھی کاہن کہتے، نجومی ہے، کبھی مجنون کہتے، الیاذ باللہ پاگل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں، ایسی بات نہیں ہے میرے پیغمبر، آپ تو داعی ہیں اور دائیوں کو ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ پھر مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں ثابت کرتے، اس کا رد کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہو، اللہ تو اولاد سے پاک ہے، تم اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے بیٹیاں چنتے ہو، کوئی عقل سے کام لو۔ آخر میں اپنے پیغمبر کو فرمایا میرے نبی آپ بے فکر رہیں، غمزدہ نہ ہوں، فإنک بأعیننا، آپ ہماری نگرانی میں ہیں، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ دعوت دیں، باقی بالآخر انجام بد اس کا ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا۔ سورۃ النجم، والنجم اذا ہوا، النجم ستارہ، چونکہ سورت کا آغاز ہی النجم کے لفظ سے، اس لیے سورت کا نام سورۃ النجم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت عظمت کو بیان فرمایا، اللہ اکبر، بتایا کہ پیغمبر سچ بولتے ہیں، پیغمبر سچ سوچتے ہیں، نبی ہمیشہ وحی سے بات فرماتے ہیں۔ پھر معجزہ معراج والا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے معراج کے لے گئے، پیغمبر کو نشانیاں دکھائیں، کیا کچھ دکھایا وہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر مشرکین کی مذمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا ہے اور مشرکین کا رد کیا، فرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم لات عزیٰ منات کو خدا بنا کر پوجا کرتے ہو، یہ تمہاری ایک گھنونی تقسیم ہے، سے بچو۔ فرمایا رلاتا بھی اللہ ہے، ہنساتا بھی اللہ ہے، اللہ ہی ہنساتے ہیں، اللہ ہی رلاتے ہیں، اللہ ہی زندہ کرتے ہیں، اللہ ہی موت دیتے ہیں، اللہ ہی نر پیدا فرماتے ہیں، اللہ ہی میدا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے شرک مت کرو، مشرک مت بنو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی کے سامنے جھکا کرو۔ سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند، چونکہ القمر کا ذکر ہے، اس سورت کا نام سورۃ القمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے بشارتیں دی ہیں، مشرکین کے لیے وعیدیں سنائی ہیں، مومن کے اچھے انجام کو ذکر کیا ہے، مشرکین کے انجام بد کو ذکر کیا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے انجام کو دیکھو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا قرآن آسان ہے اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، عقائد، احکام، معاشرت اور اخلاقیات، عبادات، معاملات جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، کوئی شخص سمجھنا چاہے تو آسان ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اتنا آسان ہے کہ کسی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھنا تو استاد سے ہے، لیکن آپ سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ لیں گے، اتنا مشکل نہیں کہ آپ سمجھ نہ پائیں۔ اس لیے قرآن کریم علماء سے پڑھیں، علماء سے سمجھیں، علماء سے سیکھیں اور اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ الرحمن، الرحمن علم القرآن، چونکہ اس سورت کا آغاز الرحمن سے ہے، سورت کا نام سورۃ الرحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی کتنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جنت کا ذکر فرمایا، آخرت کی نعمتیں، دنیا آخرت کی بہت نعمتوں کا ذکر کیا۔ سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، پھر نعمتیں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور نعمتیں، اللہ نے سب نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی خدا کی نعمتیں، کس نعمت کا تم انکار کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اچھا، اس میں عذاب کا ذکر بھی ہے۔ عذاب کون سی نعمت ہے؟ عذاب نعمت نہیں، پیش کی عذاب کی اطلاع، یہ نعمت ہے کہ اللہ نے بتا دی ہے کہ دیکھو اس کی قدر کرو، نہیں مانو گے تو فلاں عذاب تمہارا منتظر ہے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے باغات کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ، چشموں کا ذکر کیا ہے، جنت کی حوروں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے پھر حوروں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ مقصد کیا ہے
کہ مومن کی توجہ ان نعمتوں کی طرف ہو اور دنیا کی گندی چیزوں سے اپنی جان چھڑائے اور آخرت کی صاف نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اہم ترین بات یہ سمجھائی ہے کہ دیکھو کل من علیہ فان، ہم میں سے ہر کسی نے فنا ہونا ہے، ایک اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ اور ایک اور مقام پر سمجھایا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تم نے بھی ہلاک ہونا ہے، جو تمہارے پاس ہے ان چیزوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، اللہ نے بھی باقی رہنا ہے، اور جو نیک اعمال کر کے اللہ کیا بھیجو گے وہ اعمال بھی باقی رہیں گے۔ اس لیے اعمال بد سے بچیں اور نیک اعمال ہم جمع کرنے کی کوشش کریں، یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، یہی ہماری اصل جمع پونجی ہے۔ دنیا کی زندگی بہت فانی ہے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ سورۃ الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ، واقعہ کا معنی ہونے والی چیز، قیامت نے ہو کر رہنا ہے، اس لیے اس کو الواقعہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ سورت میں سورۃ الواقعہ کا ذکر ہے، سورت کا نام ہی سورۃ الواقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو زلزلے آئیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ایسے ہولناک منظر ہوگا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اور پھر 3 گروہ ہوں گے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور مقربین، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال ملے گا نامہ اعمال اصحاب الیمین، بائیں میں ملے گا اصحاب الشمال، اصحاب الیمین جنتی ہیں، اصحاب الشمال جہنمی ہیں۔ اور پھر اصحاب الیمین کی ایک قسم مقربین ہے، یعنی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نعمتوں کا بھی الگ ذکر فرمایا ہے۔ اصحاب الیمین کی نعمتیں یہ بھی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود، کہ ان کے لیے بیری کے درخت ہے، وہ جنت کی بیری ہے، اپنی اللہ کی شان جیسے ایسے اس بیری کی شان ہوگی، تہ بتہ کیلے ہیں، پھل ہیں۔ اور مقربین کے لیے پھر ان سے بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقربین میں شامل فرمائے۔ اللہ کریم ہے، آدمی کو اللہ کی شان کے مطابق ہی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آفاقی دلائل بیان فرمائے، اللہ بارش برساتے ہیں، درختوں سے، تر درخت سے اللہ تعالیٰ سبز درخت سے آگ نکال دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پانی تمہیں دیتے ہیں اور میٹھا پانی دیتے ہیں۔ خدا کی نعمتیں دیکھو، ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو۔ اور پھر ایک یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، لا یمس الا المطہرون، قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، حالت جنابت میں یا عورت کو ماہواری کی حالت ہو، نفاس کی حالت ہو، ان حالتوں میں قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں، چھونا بھی جائز نہیں۔ ہاں البتہ جنابت کی حالت نہ ہو، صرف وضو نہ ہو تو قرآن کریم کو پڑھنا تو جائز ہے، لیکن قرآن کریم کو چھونا اب بھی جائز نہیں، الا یہ قرآن کریم کو ایسے غلاف کے اندر ہو کہ جو الگ ہو سکتا ہو تو پھر آپ قرآن کریم کو پکڑ لیں بغیر وضو کے، ویسے جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے بغیر وضو کے، طہارت کا خیال کرنا بے حد ضروری ہے۔ سورۃ الحدید، اس سورت میں چونکہ الحدید کا ذکر ہے، لوہا وانزلنا الحدید، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ الحدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ترغیب دی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ۔ پھر یہ بیان فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان تھے اور فتح مکہ کے بعد والے برابر نہیں ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان وہ افضل ہیں ان سے جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے۔ افضل ترین بدر والے ہیں بے شک، افضل ترین مہاجرین ہیں، پھر افضل ترین مکہ فتح ہونے سے پہلے والے ہیں، یوں تقسیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہود و نصارہ کی طرح تمہارے دل سخت نہیں ہونے چاہیے، تمہارے دل نرم ہونے چاہیے، جو ایمان والوں کی شان ہے۔ اور دنیا کی حقیقت بتائیے کہ دنیا کیا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ پہلے کھیل ہے، آدمی اب دنیا میں مست ہے، دائیں بائیں کو نہیں دیکھتا، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تماشا ہے اور دائیں بائیں کو دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ زینت ہے، اپنی فکر پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فخر ہے، کبر ہے، جوانی ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے، میرا مال کتنا ہے، میری اولاد کتنی ہے، یہی فکریں پڑی ہوتی ہیں، اپنی ذات کی فکر بھی نہیں رہتی، نہ کھیل سے غرض، نہ تماشے سے غرض، نہ جوانی کے جنون رہ جاتے ہیں، بس حرص۔ فرمایا یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے، اس کے بعد یہ جنت ہے یا جہنم ہے، تم جنت کی فکر کرو اور جہنم سے بچو۔ پھر لوہے کا ذکر فرمایا، لوہے کی حکمت بیان فرمائی کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا ہے اور لوہے کی پیدائش کی بنیادی مقصد جنگ اور جہاد ہے۔ ہاں دیگر ضرورتیں بھی ہیں جو تم پوری کرتے ہو، وہ بھی منافع ہیں، اصل اس کی جو منفعت ہے فی باس شدید وہ جہاد ہے، باقی اور منافع بھی لوہے سے ہیں جیسے ہم حاصل کر رہے ہیں۔
آخر میں مومنین کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر ہی اجر عطا فرماتے ہیں، ہر حالت میں خدا اجر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والا بنائے، ایمان والوں کی صفات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔